الصیام جنۃ، یہ جو روزہ ہے اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، کام کاج میں چھوڑ دیتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو۔ الصیام جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے۔ کجنۃ احدکم من القتال، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے یا جنگ کے میدان میں زخمی ہونے سے بچنے کے لیے، چوٹیں لگنے سے بچنے کے لیے ڈھال اپنے ساتھ لیتا ہے اور زخموں سے بچتا ہے، چوٹ سے بچتا ہے، دوسروں کے وار سے بچتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی شخص الصیام جنۃ من النار، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچے گا، جہنم کی آگ سے بچے گا، جہنم اللہ کی عقاب اور اللہ کی سزا اور اللہ کی مار سے نجات پا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ فمن کان یوم صوم احدکم، تو تم میں سے جو شخص روزے کی حالت میں ہو، فلا یرفث ولا یسخب، تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے، بیہودہ بات نہ کہے، وہ دن بھر اپنی زبان کو چلاتا نہ رہے، بلکہ روزے کی عزت، روزے کی احترام کر کے فضول باتوں سے بچے اور لڑائی جھگڑے نہ کرے، شور و غل نہ کرے۔ فَإِن شَابَّهُ أَحَدٌ، اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص اس روزے دار کو گالی دے رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی احترام کر کے، روزے کی عزت کا خیال رکھ کر کے تم ان سے کہہ دو، او یقاتلہ، یا لڑائی کرتا ہے ان سے کہہ دو انی امرؤ صائم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں گالیوں کا جواب دے کر کے یا تمہاری لڑائی کا، تمہارے جھگڑوں کا مقابلہ کر کے میں اپنے روزے کو خراب نہیں کروں گا۔ یعنی پتہ کیا چل رہا ہے، روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے، اور اتنا اجر ہے کہ اس کی وجہ سے اس روزے کے لیے چند چیزوں کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا کہ روزے کی حالت میں ہے انسان تو جھوٹ نہ بولے، روزے کی حالت میں ہے تو فضول باتیں نہ کہے، روزے کی حالت میں ہے لڑائی جھگڑے نہ کرے، نہ چیخے، نہ چلائے، اور نہ ہی کسی سے لڑائی کا مقابلہ کرے۔ یہ منع کیا گیا کیونکہ روزے کی ثواب میں کمی آئے گی، روزے کے ثواب سے ایک انسان محروم ہو سکتا ہے۔ اور کیا فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اس روزے دار بندے کے لیے شفاعت کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تیرے اس بندے کو روزے کی حالت میں نے کھانے سے روک دیا تھا، میں نے شہوت کو پوری کرنے سے روک دی تھی، وہ دن کے اندر روزہ رکھ کر کے محنت سے کام بھی کرتا تھا، دھوپ کی شدت کو برداشت کرتا تھا، ان کے سینے بھی جل رہا تھا، پیاس کی شدت بھی تھی، بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن آج کے دن کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، حشر کے میدان کے تکلیف سے بچنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ آج میں اس کی جانب سے جہاں پر سارے لوگ پریشان ہیں، میں تجھ سے شفاعت کرتا ہوں، یا اللہ تیرے اس بندے کو معاف فرما، میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا اے رب منعتہ الطعام باللیل، تیرے اس بندے کو میں نے رات کے اوقات میں سونے سے روک دیا تھا، فشفعنی فیہ، یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یا اللہ تھکاوٹ کے باوجود، نیند آنے کے باوجود تجھے راضی کرنے کے لیے زحمتیں اٹھا کر کے، اپنے آپ کو تھوڑا مشقت میں ڈال کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے یہ قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا تھا۔ یا اللہ آج جہاں پر سارے بندے پریشان ہیں، نفسا نفسی میں ہیں، اپنے آنکھوں سے آخرت کا منظر دیکھ رہا ہے، یا اللہ آج میں تجھ سے اس بندے کے متعلق شفاعت کرتا ہوں، یا اللہ اس بندے کو معاف فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فیشفعان، روزے کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی، قرآن کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی، اس بندے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا اور اس بندے کو جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ روزے کی فضیلت ہے۔